یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ یاد رکھیں کہ جب نرخرے سے آواز آ جاتی ہے موت کی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کا امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سے جو شیٹ ہے ایگزامینیشن ہال کی، یہ واپس لینے کا ٹائم ہے، جو موت کا وقت ہے۔ اور جو اصل آپ کا امتحان تھا وہ یؤمنون بالغیب کا تھا، کہ آپ کا ایمان غیب پہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ نے کہا کہ قبر کی زندگی ہے، آپ کا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ نے کہا فرشتے ہیں، آپ کا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ نے کہا آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم پر ایمان لاتے ہوئے ان کو ماننا تھا کہ ان کا وجود ہے۔ جب آپ مرنے کے بعد تو یہ غیب چیزیں غیب نہیں رہتی، یہ تو آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قبر کی زندگی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، قبر کی زندگی ہے۔ فرشتے آپ کے سامنے آ کے آپ سے پوچھ رہے ہیں من ربو کا۔ تو جب غیب کی زندگی ختم ہو گئی ہے تو امتحان بھی ختم ہو گیا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کسی اپنے کسی پیپر کو ریویو کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو آپ جب وہاں پہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا پیپر آپ کو دکھایا تو جاتا ہے، لیکن آپ اس میں کچھ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا آپ کہ نہیں یہ یہاں غلط لکھا ہے، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے یہ غیب کا امتحان تھا، سامنے کتاب نہیں تھی جب، اب تم کتاب دیکھ کے آ گئے ہو، اب اس کو ٹھیک نہیں، کوئی بھی ٹھیک نہیں کرنے دے گا۔ اسی طرح جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کا اعمال نامہ دکھاتے ہیں بیسیکلی کہ من ربو کا، تو دنیا میں کس کو تو نے اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے، زمین سے 6-8 فٹ نیچے تو آپ ابو جہل کو بھی کہیں گے تو تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا اللہ ہے، اسے پتہ ہے۔ یہ وہاں پہ جا کے تو ہر ایک مان جائے گا۔ جب وہ جو چیزیں غیب ہیں جن کو اللہ نے کہا میرے حکم کے مطابق ان پر ایمان لے آؤ، میں نے کہا کہ وہ زندگی ہے، ایمان لاؤ۔ میں نے کہا قبر کی زندگی ہے، فرشتے ہیں، تمہارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، تمہیں دکھائے جائیں گے، آخرت کی زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ایمان لاؤ۔ اسی چیز کا تو امتحان ہے۔ اب قبر میں جا کے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تیرا رب کون ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے تو نے کس کو اپنا رب بنایا ہوا تھا اس زندگی میں جو تیری امتحان والی زندگی تھی، جو کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے، اس میں سے تجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے، 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 40 سال کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور قرآن دے کے بھیجا تھا کہ یہ جو تو نے 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی ہے، اس کتاب کے مطابق گزار کے تو میرے پاس آ جا۔ تو جو چاہے گا، جو دنیا میں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جو دنیا میں تو باغات ڈھونڈتا پھر رہا ہے، محلات ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ سارا کچھ تجھے دوں گا، بس اس کتاب کے مطابق زندگی گزار کے آ جا۔ اب تو زندگی گزار کے چلا گیا، من ربو کا، اس زندگی میں تو نے کس کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، کس کو تو کہتا تھا کہ تیرے ایک اشارہ ابرو پہ میں جان دینے کو تیار ہوں۔ یہ حق تو صرف اللہ کا تھا کہ اس کی خاطر جان دی جاتی۔ کس کی ہر صحیح غلط بات تو مان لیتا تھا آنکھیں بند کر کے، ہر بات مان لیتا تھا، وہ تیرا رب تھا۔ جس کے لیے تو نے اپنی زندگی کی ساری سٹرگل کی، وہ تیرا رب تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ تیرا نفس تھا، وہ تیری اولاد تھی، وہ بیوی بچے تھے، وہ تیری فیملی تھی، وہ تیرا قبیلہ تھا، وہ تیری برادری تھی، وہ دوست تھے، وہ معاشرہ تھا۔ وہ کون تھا؟ کس کے کہنے پہ تو نے ساری زندگی گزاری ہے؟ جس کے کہنے پہ تو نے ساری زندگی گزاری ہے وہ تیرا رب تھا۔ صرف نمازیں پڑھتا رہا ہے، میرے حکم کے مطابق اللہ کہے گا نمازیں نہیں تو نے پڑھی، تو نے نمازیں بھی کسی اور کے حکم کے، کسی اور کے کہنے پہ پڑھی ہیں۔ میرے کہنے پہ نمازیں پڑھی ہوتی تو میرے سارے احکامات کو مانا ہوتا، سارے زندگی گزارنے کے احکامات مجھ سے لیے ہوتے۔ یہ تھی بندگی، یہ تھی عبادت، یہ تھا مجھے رب ماننا۔ تو نے صرف نماز پڑھی اور باقی سارے زندگی کے معاملات کسی اور کے احکامات کے مطابق کسی اور سے حکم لیتا رہا، شیطان سے لیتا رہا، معاشرے سے لیتا رہا، دوستوں سے لیتا رہا، بیوی بچوں کے کہنے پہ عمل کرتا رہا، اپنے نفس کے کہنے پہ عمل کرتا رہا۔ یہ سارے تیرے رب ہیں۔ یہ بتا کہ تو نے زندگی کس کے کہنے پہ گزاری، کس کے احکامات کو مان کر تو نے زندگی گزاری، یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو درست کریں کہ اسی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ساری زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ہے کہ من ربو کا، اللہ ربی۔